السلام علیکم۔ یہ 3 کام کرنے سے اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام حدیث میں ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے، جیسے ہنسی ان کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 4، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 5، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، اللہ پاک غرور کرنے والوں کو ناپسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکری کرنے والا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں کہ ان بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، میں نے میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہو، ناخن بڑے ہو، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکل کر لائی ہے، بیوی بچے وطن چھوڑے، بچے چھوڑے، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہو گئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑ دے اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتا ہے۔ اس خوشی کو ہنسی میں تعبیر کیا گیا۔ فرضیت کی شہادت حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائے حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ دارالعرب، اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہو اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب ہی فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تو حج فرض نہیں۔ بلوغت، حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے پہلے حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفل حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ عقل، صرف عقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، منظور پر نہیں۔ آزاد غلام یا بندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر ان کے پاس حج کے جملہ شرائط پائی جائے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں شفاعت کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا تو فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے
روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جائے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا تو فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ کر آ جا رہے ہیں تو صف اولیٰ میں جگہ ملے ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے، تو اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی ہے، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک شوہر کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں، ان سے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ان سے کہا کہ مصیبت آئی ہے۔ شوہر نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنے تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ ان کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھے کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ شوہر نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھنے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں، مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی۔ یا بیوی نے شوہر کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیز درجات کے بلند ہونے کا باعث ہے اور اللہ کے انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جب رات تنہائی میں گزرتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع اور کبھی تلاوت میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھانے کے لیے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے، میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ زلزلہ کے مقبول دن اور رات میں ہر رات کو قائم شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اللہ تعالیٰ کو محبوب کے عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کو قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا علم ہر حاجت پوری ہو، جو کوئی بھی ذی الحجہ کو 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ وظیفہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔